ایم فل اردو فورتھ سمیسٹر کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے میر کے تصور عشق کے حوالے سے بات کی اور آج ہم ان کے تصور حسن کے حوالے سے بات کریں گے۔ محبوب جو غزل میں مرکزی کردار بھی ہے اور منزل بھی ہے، دراصل حسن ہی کی لفظی تجسیم ہے۔ عشق کا محرک ہونے کی بنا پر اس کے کم و کیف کے حوالے سے بھی ہم شاعر کے تصور حسن کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ مابعد طبیعیاتی سطح پر حسن کے بارے میں میر تقی میر کا تصور وہی ہے جو اس سے پہلے کے شعراء کا رہا ہے اور جو بالواسطہ یا بلا واسطہ صوفیانہ فکر سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس سلسلہ فکر کی بنیاد اس نظریے پر ہے کہ اللہ تعالی حسن مطلق ہے اور عالم ظاہر میں جہاں کہیں بھی حسن و خوبی کی کوئی صورت موجود ہے وہ اسی کے مظاہر میں سے ہے۔ انسان میں اس کے جلوے نسبتاً زیادہ تکمیل کے ساتھ منعکس ہوتے ہیں۔ چنانچہ حسن کی جملہ صفات دراصل یا کم سے کم زیادہ تر صفات کا رخ صفات باری تعالیٰ کی جانب ہے۔ انسانی سطح پر محبوب کی جنس میں بھی چونکہ تقسیم ممکن ہے، یعنی اس کے لیے صیغے مذکر یا مؤنث آ سکتے ہیں، اس لیے اس اعتبار سے دیکھیں تو اردو غزل نے عام طور پر محبوب کے لیے مذکر کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ میر نے بھی اسی عمومی روایت کی پیروی کی، البتہ کہیں کہیں تانیثیت کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً یہ شعر دیکھیے: رفتہ رفتہ اس پری کے عشق میں، رفتہ رفتہ اس پری کے عشق میں، میر سا دانا دوانا ہو گیا۔ اچھا، زیادہ رویہ جو متقدمین نے اختیار کیا ہے اس میں محبوب کے متعلقات کے حوالے سے مثلاً خط وغیرہ محبوب کی جنس کا اندازہ ہوتا ہے، ورنہ کوشش یہ کی گئی کہ اپنے محبوب کو مجموعی تاثر میں تذکیر و تانیث کی تقسیم سے بلند تر درجے پر دیکھا جائے، اس کو فیض کیا جائے۔ میر نے اس پر عمل کیا ہے، لیکن تفنن طبع کے طور پر بعض جگہ اس متانت کو توڑا بھی ہے۔ مثلاً یہ شعر دیکھیے: میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اچھا، اب یعنی بعض نسخوں میں لونڈے کی جگہ لڑکے بھی ہے۔ تو ایسے اشعار جو 2-4 سے زیادہ نہیں ہوں گے، ہم میر کے تصور محبوب کی پستی کو ناپ سکتے ہیں اور یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاعر کا ذہن زیادہ سے زیادہ کہاں تک نیچے آ سکتا ہے، لیکن یہ میر کی عمومی سطح نہیں ہے۔ اس کے تصور کی عمومی سطح کا اندازہ اس قسم کے ان اشعار سے کرنا چاہیے جو قدم قدم پر سامنے آتے ہیں۔ مثلاً کہیے لطافت اس تن نازک کی میر کیا، شاید یہ لطف ہوگا کسی جان پاک میں، چاہے جس شکل میں تمثال صفت اس میں درآ، عالم آئینہ کی مانند درباز ہے ایک۔ اگرچہ ہمیں کہیں کہیں میر کی طغیان بازاری کی بات جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے، ان کا تصور حسن
وہ ان کا نہیں بلکہ اس دور کے جو معاشرہ ہے اس کا ایک رخ ہے۔ مثلا یہ شعر دیکھیے، یہ تغلان بازار جی کے ہیں گاہک، یہ تغلان بازار جی کے ہیں گاہک، وہی جانتا ہے جو سودا کرے ہے۔ تو یعنی ایک آپ بات جو ہے وہ سامنے رکھیں کہ کہیں پر مثلا اگر کہیں ان کے جو دیوان ہے، 6 دیوان ہیں، ان میں کچھ 2-3 اشعار کسی ایک موضوع پر مل جاتے ہیں، تو اس سے ہم ان کی جو طبیعت ہے، جو تخلیقی تجربہ ہے، جو ان کا فن ہے، اس کے حوالے سے نہ تو کوئی ایک بلندی کی رائے قائم کر سکتے اور نہ پستی کی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک حوالے سے ان کی سوچ کی عکاس ہیں، ان کے تجربات کی جو نشاندہی کرتے ہیں، جو انہوں نے اس دور کے جو دوسرے شعراء ہیں ان سے ہٹ کر جو بات کی ہے۔ البتہ میر نے اپنی غزل میں بعض دیگر تراکیب بھی ایسی برتی ہیں جو امرد کا تصور دیتی ہیں، مثلا سبزان شہر، سپاہی زادہ، برہمن زادہ وغیرہ۔ میر کے معاشرتی پس منظر میں ایسی تراکیب عجیب نہیں لگتی، یہ اس دور کا عام رواج ہے۔ اردو غزل کو یہ روایت بقول شبلی نعمانی عربی شاعری اور پھر فارسی شاعری سے ورثے میں ملی، اور میر تک 9 خطوں کی یہ مداحی ولی، سراج، حاتم، سودا، مظہر جان جانا جیسے لوگوں سے گزر کر پہنچی۔ یہ انداز اختیار کرنے کا ایک تہذیبی محرک یہ بھی رہا ہوگا کہ ہند اسلامی معاشرے میں عرب قبل از اسلام کے شعراء کی طرح عورت کی بات کھل کر کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اچھا، مختصر یہ کہ میر کی غزل میں جہاں حسن کی تجسیم انسان کے روپ میں ہوئی ہے، وہاں انہوں نے زیادہ تر مذکر جو صیغے ہیں وہی استعمال کیے ہیں۔ محبوب کے لیے مذکر صیغوں اور افعال و صفات کا بیان جو ہے یہ ہندی روایت کا حصہ ہے۔ قدیم ہندی لوک شاعری میں محبت کا اظہار جو ہے عورت کی طرف سے مرد کے لیے ہے، یعنی محبوب مذکر ہے، اور پھر جب محبوب کی جنس کا اعلان مقصود نہ ہو تو بھی مذکر صیغے ہی برتے جاتے ہیں۔ ایک اور بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ میر نے مثنویوں میں محبوب کو نسائی پیکر عطا کیا ہے، لیکن اس کو جسمانی اتصال سے بلند تر رکھا ہے۔ میر کے ہاں دراصل عشق کا تصور جنم ہی فراق سے لیتا ہے، جیسا کہ تصور عشق کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اس طرح میر کے تصور حسن میں چاہے وہ تذکیر کا روپ بھرے یا تانیثیت کا، پاکیزگی اور تقدس کا عنصر لازم ہے۔ میر کے 2-1 اشعار کو چھوڑ کر احتیاط کا پہلو اتنا نمایاں ہے کہ محبوب کے ساتھ وہ افعال و صفات یا افعال ناقصہ اس طور سے لاتے ہیں جن سے تذکیر و تانیث واضح نہ ہو۔ اس طرح انہوں نے گویا تجسیم محبوب میں تجرید کی راہ نکالی ہے، پھر تجسیم حسن سے تجرید کی طرف ان کا میلان یوں بھی ظاہر ہے کہ وہ محبوب کے پیکر کی جزیات نگاری کرنے کی جگہ اس کے حسن کے مجموعی تاثر کو گرفت میں لانا چاہتے ہیں۔ تجسیم میں تجرید کی یہ صورت ملاحظہ ہو: چشمک، غمزہ، عشوہ، کرشمہ، آن، انداز و ناز و ادا، حسن سوائے حسن، ظاہر میر بہت ہیں یار کے بیچ۔ میر کے تصور حسن کو سمجھنے کے لیے یہ شعر بڑا اہم ہے۔ اس میں میر نے حسن کو نہ صرف تذکیر و تانیث سے بلند اٹھا دیا ہے بلکہ حسن کی جسمیت کی نفی نہ کرتے ہوئے بھی
قاری کی توجہ کو محبوب کے ظاہر کی بجائے اس کے باطن پر مرکوز کر دیا۔ حسن جب مجاز میں جلوہ گر ہوتا ہے تو گویا زوال کی زد میں آ جاتا ہے۔ میر کے ہاں بھی حسن کے زوال کا احساس دوسرے شعراء کی طرح موجود ہے، مگر بیشتر استعارے کی صورت میں دنیا اور اس کے متعلقات کی فنا پذیری کا مفہوم اس میں نمایاں ہوتا ہے۔ سیر کر میر اس چمن کی شتاب ہے خزاں بھی سراغ میں گل کے۔ میر کے ہاں حسن اپنے تجریدی سطح پر زمان و مکان سے ماورا ہے، کیونکہ وہ نور ہے اور نور کو کسی مکان کا پابند کرنا ممکن نہیں۔ اگر حسن کا کوئی مکان ہے تو وہ وجود انسانی میں دل ہے، جس کو قرآن نے قلب کہا ہے۔ حسن کا دل میں مکین ہونا دراصل اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے مقابلے میں حرم کعبہ کی حیثیت بھی ثانوی ہو جاتی ہے۔ دل کی اس بڑائی کا حسن کی وساطت سے میر نے اکثر ذکر کیا ہے۔ حیا بھی میر کے ہاں حسن کی لامحدودیت اور لامتناہیت کے علاوہ ایک صفت ہے۔ حیا کی وجہ سے محبوب کی نگاہیں پشت پا سے اوپر نہیں اٹھتیں۔ شعر دیکھیے، آرسی کی بھی گھر میں شرم سے میر، کم ہی وہ بے مثال آتا ہے۔ حیا اور شرم دراصل محبوب کی کم نمائی کی بنیادی صفت سے وابستہ اور متعلقات صفات ہیں۔ کامیابی، کم آمیزی سب ایک ہی قبیل سے متعلق ہیں۔ نظر میں طور رکھ اس کم نما کا، بھروسہ کیا ہے عمر بے وفا کا۔ بڑھتی نہیں پلک سے تاہم تلک بھی پہنچیں، پھرتی ہیں وہ نگاہیں پلکوں کے سائے سائے۔ کم نمائی اور کامیابی کے ساتھ ساتھ حسن اپنی فطرت میں اظہار کی طلب بھی رکھتا ہے، خود نمائی بھی اس کی جبلت ہے۔ ظہور حسن دراصل عالم وجود میں انکشاف ذات کا عمل ہے، جس کے لیے کوئی انت متعین کرنا محال ہے۔ اب میں آخر میں چند اشعار آپ کو درج کروانا چاہوں گا جن سے میر کے تصور حسن کا اندازہ ہوتا ہے۔ بے عیب ذات ہے گی خدا ہی کی عیب اتاں، تم لوگ خوب رو جو کیے بے وفا کیے۔ طرز نگاہ اس کی دل کے لے گئی سبھوں کے، طرز نگاہ اس کی دل لے گئی سبھوں کے، کیا مومن و برہمن کیا گبر اور ترسا۔ ہم بشر عاجز ثبات یا ہمارا کس قدر، دیکھ کر اس کو ملک سے بھی نہ یاں ٹھہرا گیا۔ سب سطح ہے پانی کی آئینے کا سا تختہ، دریا میں کہیں شاید عکس اس کے بدن کا تھا۔ اس گل کی اور اپنی تب منہ کیا ہے میں نے، جب آشنا لبوں سے صلے علی کیا ہے۔ دور بہت بھاگو ہو ہم سے سیکھ طریق غزالوں کا، وحشت کرنا شیوا ہے کیا اچھی آنکھوں والوں کا۔ تو ان اشعار میں جو اشارے موجود ہیں وہ اب اگر ہم علیحدہ پوائنٹ آؤٹ کریں، ان کی نشاندہی کریں تو یہ درج ذیل بنتے ہیں کہ نمبر 1، بے عیب ذات جو ہے اور مکمل حسن جو میر کے ذہن میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حسن کی جو تاثیر کسی مذہب و ملت میں محصور نہیں بلکہ عام ہے۔ حسن سے بڑے بڑے زاہد و پارسا صوفی بھی اثر قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ حسن کا عکس جو ہے ہر شے کو آئینہ صفت بنا دیتا ہے۔ گریز پائی حسن کی صفت ہے، حسن چاہے غزالوں میں ظہور کرے یا اچھی آنکھوں والوں میں، گریز کی صفت سب میں در آتی ہے۔ اور آخری جو بات
سب سے اہم بات میر کے تصور حسن پر ہم دیکھتے ہیں وہ پاکیزگی اور تقدس کا سایہ ہے۔ اس کے ذہن میں حسن کسی ایسے پاک اور مقدس سرچشمے سے متعلق ہے کہ صلی اللہ پڑھے بغیر اس کا دیدار ہی میر کے نزدیک روا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں کچھ جو اس دور کے اور میر کے ہم عصر اور بعد میں آنے والے جو شعراء تھے انہوں نے جس طرح ان کو خراج عقیدت پیش کیا، تو وہ ان کے اشعار اور اس کے بعد جو دوسرے مشاہیر ہیں جنہوں نے نثر میں میر کو سراہا، ان کی تعریف کی، ان کے فن کو دیکھا، ان کے فن کو پرکھا، تو وہ بھی چند ایک اقتباسات جو ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو شعراء، تو سودا جو ہے وہ میر کے ہم عصر بھی تھے، تو ان کا یہ شعر جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے۔ سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی کہہ، سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی کہہ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرف۔ اس کے بعد مصحفی کا شعر دیکھیے۔ اے مصحفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، پھبتا ہے یہ انداز سخن میر کے منہ پر۔ اس کے بعد ناسک جو ہے وہ کس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں ہی اے ناسک نہیں کچھ طالب دیوان میر، میں ہی اے ناسک نہیں کچھ طالب دیوان میر، کون ہے جس کو کلام میر کی حاجت نہیں۔ اس کے بعد غالب جو ہے وہ کس طرح میر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب، جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ذوق جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اچھا، حالی جو ہیں وہ کیا بیان فرماتے ہیں۔ حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، شاگرد مرزا کا مقلد ہے میر کا۔ اور اکبر نے کیا کہا، ہم ہیں کیا چیز جو اس طرز پہ جائیں اکبر، ہم ہیں کیا چیز جو اس طرز پہ جائیں اکبر، ناسک و ذوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ۔ اور رئیس المتغزلین حسرت موہانی صاحب کس طرح میر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ شعر میرے بھی ہیں پر درد ولیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ اور غالب شکن یگانہ جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ میر کے آگے زور چل نہ سکا، تھے بڑے میرزا یگانہ دبنگ۔ یہ صرف چند اشعار ہیں، ورنہ ایسے اشعار کی ایک قطار بنائی جا سکتی ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مشرق و مغرب کے شعراء نے اور بالخصوص اردو شعراء نے میر کے فن کو، میر کی شاعری کو کس طرح سراہا ہے۔ اردو نثر میں جن جو محققین، نقاد اور ہمارے اردو زبان کے دانشوروں نے میر کو خراج عقیدت پیش کیا، تو اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ اقتباس ہے واوین میں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ میر تقی میر سرتاج شعرائے اردو ہیں، ان کا کلام اسی ذوق و شوق سے پڑھا جائے گا جیسے سعدی کا کلام فارسی زبان میں۔ اگر دنیا کے ایسے شاعروں کی ایک فہرست تیار کی جائے جن کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا تو میر کا نام اس فہرست میں ضرور شامل کرنا ہوگا۔ یہ ان لوگوں میں نہیں ہیں جنہوں نے موزونی طبع کی وجہ سے یا اپنا دل بہلانے کی خاطر یا دوسروں سے تحسین سننے کے لیے شعر کہے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں
جو ہماتن شعر میں ڈوبے ہوئے تھے اور جنہوں نے اپنے کمال سے اردو کی فصاحت کو چمکایا اور زبان کو زندہ رکھا۔ تو یہ جو اقتباس ہے انتخاب کلام میر کا جو مقدمہ مولوی عبدالحق صاحب نے لکھا تو وہاں سے لیا گیا۔ تو ایک اقتباس ڈاکٹر سید عبداللہ کا بھی آپ نوٹ کر لیں۔ فرماتے ہیں، یوں تو ہر بڑا شاعر ایک طرز خاص کا مالک ہوتا ہے، مگر بعض صاحب کمال ایسے ہوتے ہیں جن کے ہنر اور فن کی نمایاں خصوصیات نہ صرف اپنے دور کو متاثر کرتی ہیں بلکہ مستقبل میں بھی ہنروران کی طرز خاص کو مانتے اور تتبع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میر تقی میر بھی ایسے ہی صاحب کمالوں میں سے ایک تھے۔ ان کی شاعری کا اعتراف نہ صرف ان کے معاصرین نے کیا ہے بلکہ ان کے بعد بھی تقریباً ہر دور میں بڑے بڑے شاعروں نے ان کے فن کو سراہا اور مختلف پیرایوں میں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ حوالہ آپ نوٹ فرما لیں، نقد میر سے لیا گیا، جو مغربی پاکستان اردو اکیڈمی نے جو کتاب شائع کی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب میر کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، میر نے اپنی تخلیقی قوتوں سے زندگی کا رس نچوڑ کر اسے اپنی شاعری کے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ جب تک زندگی باقی ہے میر کی شاعری بھی رہے گی۔ آنے والے زمانوں میں شاعری اپنا چولہ بدلے گی جیسا کہ میر کے زمانے سے اب تک بدلتی رہی ہے، لیکن میر کی مشعل اسی طرح روشن رہے گی جیسی اب تک روشن ہے۔ گوپی چند نارنگ میر کو یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، میر کی آواز کا جادو ہر عہد میں محسوس کیا جاتا رہا ہے۔ ان کے لہجے کی خوش آہنگی اور تاثیر اور درد مندی کبھی ماند نہیں پڑ سکتی۔ ان کے یہاں بحروں اور آوازوں کے ترنم، گونج اور تھر تھراٹوں سے پورا کام لیا گیا ہے۔ وہ ایسے صناع ہیں جن کی صناعی آسانی سے نظر نہیں آتی۔ ان کے یہاں خاموشی اور سناٹے بولتے ہیں۔ کم سے کم لفظوں سے وہ ایسی تصویریں بناتے ہیں اور داخلی محسوسات کی ایسی ترجمانی کرتے ہیں کہ دل پر چوٹ پڑتی ہے۔ ان کی شاعری میں ایسی دل آویزی اور دل آسائی ہے جو اور کہیں نہیں ملتی۔ میر کی زبان آج بھی زندہ ہے اور یہ زبان آج بھی دلوں کی تہوں سے نکلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ میر کی عظمت کے کئی گوشے ہیں، لیکن شاید سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے پوری زبان کے پورے امکانات کو روشن کیا اور پوری زبان کی ظاہری اور زیریں ساختوں کو جس طرح برتا اور جس طرح اظہار کی اعلیٰ ترین سطحوں پر فیض کیا، یہ اعزاز اور اعجاز کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ اقتباس جو ایک پوری اردو کا پورا شاعر مشمولہ میر تقی میر، میر شناسی منتخب مضامین، اسلام آباد مقتدرہ قومی زبان سے لیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر خلیق انجم صاحب جو ہیں وہ میر کو کس طرح خراج عقیدت جو ہیں اور کس طرح ان کی فن کو دیکھتے ہیں۔ میر اردو زبان کی آبرو ہے، اردو غزل کی سب سے اہم، پائیدار، دل کو چھونے والی آواز ہے۔ اس نے زمین سخن کو آسمان بوس کر دیا۔ اردو زبان میں لطیف جذبات و احساسات کے نازک ترین اظہار کے کتنے اور کیسے امکانات ہیں، یہ ہمیں میر کی شاعری پڑھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے۔
وہ عہد ایہام گویاں سے متصل زمانے کا سب سے بڑا شاعر ہے، اور اس کی یہ عظمت آج تک قائم ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ تلاش میر سے یہ اقتباس جو ہے، تلاش میر از نثار احمد فروقی سے یہ اقتباس جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ تو آج ہم جہاں پر جو ہے میر کے حوالے سے اپنی جو گفتگو ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اور آئندہ ہم نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ مصحفی کے حوالے سے ہوگا۔ مصحفی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ان کی شاعری کے حوالے سے بات کریں گے۔